بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد امام حسین علیہ السلام، ایپیسوڈ نمبر 5۔ مگر آہستہ آہستہ امت نے ملوکیت کے جبر کے زیر اثر نظریہ ضرورت کے تحت، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں، ڈر کے مارے ایسے لوگوں کو جائز حکمران مان لیا۔ دوسری غلط بات یہ شروع ہو گئی کہ ایسے غاصب کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے جب تک وہ کھلم کھلا کافر ہونے کا اعلان نہ کر دے۔ اس کے علاوہ جو چاہے کرے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس مسئلہ پر فقہا متفق ہو گئے ہیں اور اس پر اجماع ہے۔ یاد رکھیں، ایسا اجماع بالکل باطل ہے۔ یہ نہ قرآن سے لیا نہ حدیث سے، صرف مجبوری کا نتیجہ ہے۔ اس مسئلہ کا برا نتیجہ کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الاخفاء میں، امام شوکانی نے نیل الاوتار میں اور مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا کہ جن لوگوں نے پہلے ائمہ حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، مثلا امام حسین علیہ السلام، وہ مجتہد ہیں مگر غلطی کی، اللہ انہیں معاف کرے۔ مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکمران چاہے کنجر اور بدماش ہوں، وہ ان کے خلاف خروج کرے گا وہ باغی، جو ان کے خلاف خروج کرے گا وہ باغی ہے۔ پہلوں کو تو معافی ہے کہ ان کو علم نہ تھا، مگر اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ حکمران کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کوئی ایسی کوشش کرے گا، چاہے وہ ولی ہو، تو بخشا نہیں جائے گا۔ غاصب کو خلیفہ کہہ کر ان علماء نے ظالم حکمرانوں کو فری ہینڈ دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن حدیثوں میں خلیفہ کے خلاف بغاوت سے منع کیا گیا ہے، ان میں یہ غاصب حکمران مراد نہیں ہیں۔ وہ احادیث ان حکمرانوں کے بارے میں ہیں جن کو امت چنے اور آزاد مرضی سے چنے۔ اگر چنا جانے والا پہلے سے فاسق ہے تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہے، اس کی بیعت کل عدم ہے، اور جو غاصب ہے وہ تو بالکل سرے سے خلیفہ ہے ہی نہیں۔ اگر چناؤ کے وقت نیک تھا مگر بعد میں برے کام شروع کر دے تو اس کیس میں بہت دیر تک انتظار کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے اور اس کے غلط حکم نہیں مانیں گے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ چونکہ یہ خلیفہ جائز ہے، لہٰذا اس کو سنبھلنے کے لیے بہت موقع دیں گے۔ مذکورہ بالا احادیث ایسے لوگوں کے حق میں ہیں، غاصبوں کے حق میں نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی ظالم کسی کی بیوی زبردستی چھین لے تو وہ خاوند نہیں بن جاتا، اور نہ اس کو خاوند کے شرعی حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ ایسی حدیثیں پڑھ کر سنائے کہ خاوند کی اطاعت بیوی پر لازم ہے۔ خاوند وہ ہوتا ہے جس سے شرعی طور پر نکاح ہو۔ علماء حوالے دیتے ہیں ایسی احادیث کے جو جائز حکمرانوں کے بارے میں ہیں، اور چسپاں کرتے ہیں ان غاصبوں پر جو زبردستی یا دھوکے سے حکمران بن بیٹھے۔ یاد رکھو، ظالم ایک دن کے لیے بھی امام نہیں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ جو شخص حکمران تو امت کے مشورے سے بنا مگر بعد میں بگڑ جائے تو اس کے خلاف بغاوت تب کریں گے جب وہ نماز چھوڑ دے یا کھلا کافر ہو جائے۔ جب کوئی حکمران دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے تو بھی کافر تصور کیا جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، حج کرے، کیونکہ کلمہ کے انکار سے بڑھ کر یہ دلیل ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ دین پر عمل نہ کرنا کوتاہی اور گناہ ہے، مگر مذاق اڑانا کافر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ حدود ہیں کہ اب وہ حکومت کفر ہے۔ تفصیل کے لیے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب منصب امامت کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ حنفی اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ دین کیوں برباد ہوا؟ یہ بے وقوف اصحاب حدیث پیدا ہو گئے جنہوں نے حدیثوں کو نہ سمجھا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ظالم حاکم حکمران نہیں ہے، ان کے خلاف جب موقع ملے جہاد کرو۔ ان اہل حدیث کی وجہ سے امت سے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو گیا اور ظالم اسلامی حکومت پر چھا گئے۔ امام ابن حزم اپنی کتاب المحلہ جلد 9 صفحہ 362 پر لکھتے ہیں کہ باغی وہ ہوگا جو دین چھوڑے گا، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہوں۔ اگر حکمران غلط ہے تو وہ باغی اور عوام عادل ہوں گے۔ جب بھی اس حکمران سے زیادہ عادل خروج کرے تو اس کا ساتھ دو، وہ باغی نہیں ہے بلکہ باغی حکمران ہے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے لکھا، کون ہے اجماع کا دعویٰ کرنے والا فقیہ؟ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور مدینے سے اٹھنے والے اصحاب حرہ سے بڑا کون فقیہ پیدا ہوا ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نسلاً اموی تھے اور مسلکاً ظاہری اہل حدیثوں سے 2 قدم آگے تھے۔ یہ حکمرانوں کی ڈکشنری ہے کہ وہ رعایا کو باغی کہتے ہیں، حالانکہ باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑ دے، چاہے وہ حکمران ہو یا رعیت ہو۔ محمد خیر ہیکل اپنی کتاب الجہاد والقتال جلد 1 صفحہ 202 سے 217 پر لکھتے ہیں، جو زبردستی حکومت پر قبضہ کرے اس سے جہاد لازم ہے اور وہ ایک دن کے لیے بھی ہمارا حکمران نہیں ہے۔ انہوں نے دلائل اور مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ یزید کو کس نے چنا تھا؟ اس کی بیعت نہیں تھی، جبر تھا۔ یہ ایک دن کے لیے بھی مسلمانوں کا حکمران نہیں تھا۔ اس وقت امت کا فرض تھا کہ اس سے اقتدار چھینے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کا اقدام جہاد تھا۔ امام ابو حنیفہ نے زہر پینا قبول کر لیا، جیل میں کوڑے کھائے، مگر فرمایا کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب زید بن علی علیہ السلام ہشام کے خلاف اٹھے تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو زید بن علی علیہ السلام کا ساتھ دیں تو ان کو وہ ثواب ملے گا جو اصحاب بدر کو ملا، اور یہ بھی فرمایا کہ زید کا ساتھ دینا 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ دفاع سنت پر ایک بہترین کتاب العواصم والقواسم فی الذب عن سنہ ابی القاسم امام محمد بن الوزیر یمانی نے لکھی ہے۔ اس موضوع پر اس سے اعلیٰ کتاب نہیں لکھی گئی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یمن نے اسلام کو اور کچھ بھی نہ دیا ہوتا تو یہی کتاب کافی تھی۔ یمن کے زیدی شیعوں کے اس اعتراف کے جواب میں پوری فصل لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اہل سنت کے مذہب میں ظالم بھی خلیفے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی شمار ہوتے ہیں۔ امام نے ابن حزم اور امام ذہبی وغیرہ کے حوالے دیے کہ سب یزید کو ملعون کہتے ہیں۔ العواصم والقواسم جلد 8 صفحہ 76 پر انہوں نے امام ابن حزم کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس بات پر اجماع کا ذکر کیا کہ حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے والے بھی جائز حکمران ہیں۔ اس شخص نے اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھیں کہ اگر وہ نہ لکھتا تو اس کی عاقبت کے لیے اچھا ہوتا، بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ وہ شخص ابن مجاہد متکلم بصری تائی ہے۔ اس نے لکھا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کرے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ امام ابن حزم لکھتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ دیکھ کر کانپ گیا۔ اس سے بڑا جرم مجھے یہ نظر آیا کہ اگر یہ اجماع ہے تو جو اس اجماع کے خلاف کریں گے وہ تو کافر ہو جائیں گے۔ کیا اس متکلم کو پتہ نہیں کہ حرہ کے دن پورا مدینہ، جن میں سارے صحابہ و تابعین یزید کے خلاف اٹھے، اگر اجماع تھا تو پھر یہ سارے تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے؟ کیا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی مکہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چھین کر خلیفہ نہیں بنے؟ کیا حسین علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیک مسلمان نہیں تھے؟ پھر امام ابن حزم جو نسلاً اور مسلکاً کٹر اہل حدیث تھے، دعا کرتے تھے
کہ جو لوگ یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو، اور جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر امام سے سوال کیا کہ 4000 عالم جو حجاج بن یوسف کے خلاف حضرت سعید ابن جبیر کی قیادت میں میدان میں آئے تو اے ابن مجاہد طائب بتا کہ وہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے؟ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔